فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، سید الوصیین، محب الغرباء والفقراء والمساکین، رحمت للعالمین، رسول الثقلین، امام الحرمین، صاحب کعبہ قوسین، محبوب رب المشرقین والمغربین، جد الحسن والحسین، ابی القاسم، وآل بیتہ الطیبین الطاہرین، المعصومین، المظلومین، المنتخبین، المنتجبین، الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وطہارتہم وجلالتہم وشجاعتہم وعظمتہم وولایتہم وعطشہم اجمعین بلالنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم والفرقانہ الحکیم والقرآن الکریم وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ صلوات۔ بغیر تھوڑا حضرات قریب آ جائیں، اور یہ جو جگہ ہے سے پڑھنے کا کہ بعد میں آنے والوں کو زحمت ہو اور مجلس کو اپنا بھی نہ پڑے، تھوڑا قریب آ جائیں۔ نعرہ حیدری، 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 نعرہ صلوات۔ اور مختصر سکائے کلمہ ہے قرآن مجید کی کہ خدا عالم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ وہ ہے کہ جو ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ ظاہر سی بات ہر شے پر اس کی قدرت ہے، اور کوئی شے ایسی نہیں ہے کہ جو اس کی قدرت سے باہر ہو۔ میں نے آپ کے سامنے برابر عرض کیا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے ہر شے کو خلق کیا ہے، ہر شے اس کی مخلوق ہے، وہ ہر شے کا خالق ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ خلق کرنے والے کی قدرت کے باہر مخلوق نہیں جا سکتی، لہذا اس نے آواز دی کہ ہر شے میری مخلوق ہے، اور جو میں نے مخلوق کو خلق کیا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ میں نے چیز کو بنایا ہے تو ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا ہے بلکہ اپنی قدرت میں اسے رکھا ہے۔ اس کے بعد وہ آواز دیتا ہے کہ ایسا بھی نہیں ہے کہ میں چیزیں بناتا گیا اور بھولتا گیا، بلکہ ہر شے کا مجھے علم بھی ہے کہ میں نے کیا بنایا ہے اور کیسا بنایا ہے اور کیوں بنایا ہے، کس وجہ سے ہم نے خلق کیا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ وہ یہ بھی بتا رہا ہے کہ جسے ہم نے بنایا ہے اسے کب تک کے لیے بنایا ہے یہ بھی میں جانتا ہوں۔ ایسا نہیں ہے کہ بنا دیا چھوڑ دیا اور جب تک ہوا چلا نہیں۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ جب تک کے لیے میں نے بنایا ہے تب تک تو اسے زندگی بخشی ہے، اس سے رہنا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کی شان ہی یہی ہے کہ وہ جب بناتا ہے تو وہ ایسا بناتا ہے کہ جس مقصد کے تحت بناتا ہے اس مقصد کے صفات بھی اس شے کو عطا کر دیتا ہے۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جیسے سورج کو خداوند عالم نے خلق کیا تو کیونکہ کائنات کو روشن کرنے کے لیے بنایا، لہذا اس نے سورج کو روشنی پہلے ہی عطا کر دی، اور سورج کو کائنات کو روشن کرنے کی صفت سے پہلے ہی نواز دیا۔ چاند کو چاندنی پھیلانے کے لیے بنایا تو چاندنی پھیلانے کی صلاحیت سے پہلے نواز دیا، پھر چاند کو تخلیق کیا۔ ستاروں کو اس نے چمک کے لیے پیدا کیا تو ستاروں میں چمک کو پہلے پیدا کر دیا، بعد میں ستارے کو خلق کیا۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ جب کوئی بنچیا بناتا ہے تو اس کے مقصد کو سامنے رکھتا ہے۔ ایسا معاملہ یہاں نہیں ہے کہ بنا لیا اور بعد میں بیٹھے سوچ رہے ہیں کہ یہ کس کام آئے گی۔
بلکہ جس کام کے لیے بنایا ہے اس کی صلاحیت کو پہلے ہی عطا کر دیتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ نے نبیوں کو بنایا تو جب نبیوں کی خلقت ہو رہی تھی تو پہلے ہی اس نے نبوت کی ساری صلاحیتوں سے نواز دیا اور پھر بنایا۔ اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ اللہ بتانا چاہتا ہے کہ جب ہم نبی کو بناتے ہیں یا رسول کو بناتے ہیں تو اسے رسالت اور نبوت کی صلاحیت سے پہلے سے نواز دیتے ہیں، پھر بناتے ہیں۔ دیکھیے پھر بناتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ 40 برس کے بعد نبی بنائیں، بلکہ بنانے سے پہلے نبوت عطا کر دیتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد۔ تمہید کے طور پر مجھے چند جملے فضائل کے آپ کے سامنے عرض کرنا ہے کہ خداوند عالم بنا تو چاہ رہا ہے، کائنات کو اس نے بنایا اور اس کے بعد انسان کو اس نے بنایا۔ جب انسان کو اس نے بنایا تو انسان کو انسانیت کی صلاحیت سے نواز دیا۔ اب یہی انسان تھا کہ جو دنیا میں آیا تو آنے کے بعد اب یہی جہالت کے اندھیرے میں بھٹکنے لگا، اور جب جہالت کے اندھیرے میں بہکنے لگا تو ظاہر سی بات ہے کہ اب اسے پھر صراط مستقیم پر لانے کے لیے اللہ نے آخری نبی کو کائنات پہ بھیجا، اور جب ختمی مرتبہ کائنات میں تشریف لائے تو رسول اللہ نے اپنے اخلاق کے ذریعے سے، اللہ کے دین کے ذریعے سے، اپنی محنتوں کے ذریعے سے ختمی مرتبت نے ایک درندے کو آدمی بنا دیا، ایک آدمی کو انسان بنا دیا، ایک انسان کو مسلمان بنا دیا، ایک مسلمان کو صاحب ایمان بنا دیا، اور پھر ایک صاحب ایمان کو بزر و سلمان بنا دیا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد۔ اور پھر انسان انسانیت کی منزلوں تک بلند ہو گیا، دین اسلام کو پھیلایا جانے لگا، دین دنیا تک پہنچنے لگا، لوگ کلمہ پڑھ پڑھ کے دین میں داخل ہونے لگے، اسلام کو قبول کرنے لگے۔ ایسی بات ہے کہ جب اسلام کو قبول کرنے لگے تو مسلمان ہونے لگے۔ کیوں اس دین کو قبول کیا گیا اور کیوں اس دین کو افضل سمجھا گیا؟ کہ اس لیے سمجھا گیا کہ یہی وہ دین ہے کہ جو نجات دلانے والا دین ہے، جو جنت تک پہنچانے والا دین ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام جس نے قبول کیا اس کے لیے جنت شرط ہے، اور اللہ نے بھی یہی فرمایا ہے کہ لا الہ الا اللہ میرا ایک ایسا قلعہ ہے کہ اس میں جو داخل ہو گیا وہ نجات پا گیا۔ اب غور طلب یہ ہے کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ مسلمان ہو گیا، جو مسلمان ہو گیا وہ جنت چلا جائے گا۔ دیکھیے جنت جانا اس کا یقینی ہو گیا۔ اب اگر ایسا مسئلہ ہے تو پھر ختمی مرتبت نے کیوں ارشاد فرمایا کہ میری امت کے 73 فرقے ہو جائیں گے، جس میں سے ایک جنت میں جائے گا اور باقی سب کے سب جہنم میں چلے جائیں گے۔ اب ہماری عقل تو یہی کہہ رہی ہے کہ 73 فرقوں میں ایک فرقہ جنت میں جائے گا اور باقی سب جہنم میں چلے جائیں گے۔ دیکھیے جہنم میں چلے جائیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ سب ایک طرف ہوں گے اور ایک ایک طرف ہوگا۔ دیکھیے بالکل سامنے کی بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ سب ایک طرف ہوں گے اور ایک طرف ہوگا۔ یہاں پر ہمیں عجیب و غریب انداز نظر آ رہا ہے۔ دیکھیے آج لوگ ہمیں اس بات کا تانا دیتے ہیں کہ صاحب آپ کم ہیں، آپ کی تعداد کم ہے، لہذا آپ کو سنبھل کے چلنا چاہیے، اور اسی ڈر میں لوگ اتنا زیادہ سنبھل جاتے ہیں کہ سنبھل کے پھسل جاتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد ایک اور صلوات پڑھیں محمد۔ اور یہ کہتے ہیں کہ صاحب آپ اقلیت میں ہیں، اقلیت میں ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ جملے کیوں کہے جاتے ہیں؟ یہ اس لیے کہے جاتے ہیں کہ وہ ہمیں ڈرا سکیں، لیکن صادق آل محمد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام امام نے ارشاد فرمایا کہ ہمارا شیعہ خوف نہیں کرتا ہے، ڈرتا نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ان کا ہے وہ ڈرتا نہیں ہے، اور جو ڈرتا ہے وہ ان کا نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد۔ لیکن بس تھوڑی دیر کے لیے متوجہ ہو جائیں، اگر آپ غور فرمائیں ساری اسلام کی ہسٹری کو پڑھیں، یہاں تو بڑی مصیبت یہ ہے کہ بغیر پڑھے ہوئے لوگ پڑھے لکھے بن گئے ہیں۔ یہ بڑی پریشانی کی بات ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد۔ دیکھیے برا نہ مانیے گا، بڑی
آپ کے سامنے تلخ حقیقت ہے جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. جاہل بھی دو طرح کے ہوتے ہیں. پوری توجہ سنیے گا. جاہل بھی دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک جاہل وہ ہوتا ہے کہ جسے اپنی جہالت کا اعتراف ہوتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ واقعی ہم نے پڑھا لکھا نہیں ہے, ہمیں کچھ نہیں معلوم, ہمیں نہیں آتا. وہ جاہل ہے. پوری توجہ سنیے گا. وہ ظاہر سی بات ہے کہ جاہل ہے. یہ نہ دین کے لیے خطرہ ہے نہ دنیا کے لیے خطرہ ہے. اس لیے نہیں خطرہ ہے کہ اسے اپنی جہالت کا اعتراف ہے, وہ اپنے آپ کو پہچانتا ہے, اپنی حیثیت کو جانتا ہے, لہذا وہ کسی مسئلے میں کوئی ٹانگ نہیں اڑاتا اور وہ سوال کرتا ہے, پوچھتا ہے کہ بھئی ہمیں نہیں معلوم ہے, ہمیں بتا دیجئے. اور ایک جاہل وہ ہوتا ہے جو ہوتا تو جاہل ہے مگر اپنے آپ کو عالم ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہ بڑا خطرناک ہوتا ہے. اس لیے خطرناک ہوتا ہے کہ اسے آتا جاتا کچھ نہیں ہے اور اس کے بعد پلٹ کے کہتا ہے میرا خیال یہ ہے, ہماری نظر سے نہیں گزرا. اگر کر کوئی پوچھ لے پلٹ کے کہ آپ کی نظر ہی کیا ہے جو آپ کی نظر سے گزر جائے. ایک صلوات پڑھیں محمد آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. لہذا للہ ایسے کام نہیں کرنا چاہیے. انسان کو سمجھنا چاہیے. ضرور آپ علم حاصل کیجئے, پڑھیے, پڑھنے کے بعد بتائیے کہ آپ نے کیا پڑھا اور اس سے آپ نے کیا سمجھا, کہ اس سے آپ نے کیا سمجھا. اب خالی یہ کہ یہ ایک عجیب و غریب بات ہے کہ انجینئر صاحب ہم سے آ کے کہتے ہیں کہ نسخہ آپ ہم سے لکھوائیے, اور ڈاکٹر صاحب آتے ہیں تو کہتے ہیں اپنی بلڈنگ کا نقشہ آپ ہم سے بنوائیے. آپ مجھے بتائیے کہ یہ جہالت نہیں ہو تو کیا ہے؟ انہی کو پڑھا لکھا جاہل کہتے ہیں. ایک صلوات پڑھیں محمد. وہ تو پڑھا لکھا جاہل کہا جاتا ہے. بھئی ڈاکٹر ہو تو نسخہ لکھو, یہ تمہارا کام ہے, تم اس فیلڈ کے آدمی ہو. تم انجینئر ہو تو تم نقشہ بناؤ, یہ تمہاری فیلڈ کی بات ہے. وکیل ہو تو وکالت کرو, یہ تمہاری فیلڈ کی بات ہے. پوری توجہ سنیے گا. ظاہر سی بات ہے ہر ایک کی فیلڈ الگ الگ ہے. وہ اپنی فیلڈ میں اگر بات کرے تو مناسب ہے. زبردستی دوسرے کی فیلڈ میں پھاندے گا تو نتیجہ کیا ہوگا؟ نہ اسے کام کرنے دے گا نہ خود کام کرے گا. کہ نہ اسے کام کرنے دے گا نہ خود کام کرے گا. زبردستی رائے, اور رائے تو بس پوچھئے نہیں, کوئی آپ سے پوچھ رہا ہو تو آپ رائے دیجئے. لیکن کوئی پوچھ رہا ہو تو رائے دیجئے. ایک بات میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہ رہا ہوں. علم کے ساتھ ساتھ حکمت بھی بہت ضروری ہے. یہ بات آج بالکل بڑے غور سے سنیے. حکمت بھی بہت ضروری ہے. رسول اللہ کو اگر شہر علم کہا گیا ہے تو رسول اللہ کو دار الحکمت بھی کہا گیا ہے. دیکھیے دار الحکمت بھی کہا گیا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ شہر علم کا بھی دروازہ علی کو کہا گیا ہے اور حکمت کا دروازہ بھی علی کو کہا گیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو علی کو چھوڑ دیتا ہے نہ اس کے پاس علم ہوتا ہے اور نہ اس کے پاس حکمت ہوتی. دیکھیے حکمت ہوتی. اب حکمت کیا ہے؟ بالکل آسان لفظوں میں عرض کر دوں. بڑوں کی تو بات جانے دیجئے, یہ تو بڑے ہیں. بڑوں کا معاملہ تو ظاہر سی بات ہے کہ بڑے ہی ہیں, بڑے ہیں, بڑے ہیں. اب بڑوں کے سامنے کیا بات کی جائے. لیکن یہ جو ہمارے بچے بیٹھے ہوئے ہیں, اگر ہم انہیں نہ بتائیں گے تو ان کی زندگی دشوار ہو جائے گی. پوری توجہ سنیے. حکمت بہت ضروری شے ہے. سنیے اقبال بھائی, حکمت بہت ضروری چیز. حکمت کا مسئلہ یہ ہے, پوری توجہ سنیے. ہم مثال کے طور پر ایک مکان کے بارے میں, ایک بلڈنگ کے بارے میں بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں. وینٹیلیشن کیسے ہونا چاہیے یہ ہمیں اچھی طرح سے معلوم ہے. آپ نے ہمیں اپنے گھر بلایا اور آپ نے ہم سے کہا کہ آئیے گا آپ ہمارے گھر, ہم نے بھی ایک مکان بنوایا ہے, آ کے دیکھیے گا. اب جو ہم پہنچے تو ہم نے کہا ہاں یہ آپ نے مکان بنوایا مگر یہ دروازہ یہاں ہونا چاہیے تھا اور یہ کھڑکی یہاں ہونا چاہیے تھی.
وینٹیلیشن ایسے کے بجائے ایسے ہونا چاہیے تھا، فرش آپ کو یوں نہیں یوں بنوانا چاہیے تھا، چھت میں آپ کو یہاں پر نہیں بلکہ وہاں کے اوپر بلب لگانا چاہیے تھا، لیکن سارے اعتراضات ہم نے کر دیے۔ آپ بتائیے کہ یہ مکان بنوانے والے نے ہم سے پوچھا تھا کہ ہمیں کیسے بتانا ہے کہ کیسے ہو؟ اور کہ نہیں صاحب پوچھا تو نہیں تھا، تو خواہ خواہ ہم کیوں رائے دے رہے ہیں؟ پوری توجہ سنیے گا، کیوں رائے دے رہے ہیں؟ اس سے ہوا کیا؟ اس سے فائدہ کچھ بھی نہیں ہوا، صرف یہ کہ بلانے والے کا دل دکھ گیا۔ دیکھیے اسے دلی اذیت پہنچی۔ کیوں اذیت پہنچی؟ کہ ہم نے تو بلایا تھا بڑی محبت سے، مولانا آئے 10 اعتراض کر گئے، نہ ان کو زمین پسند آئی، نہ ان کو آسمان پسند آیا، نہ انہیں کھڑکی پسند آئی، نہ ان کو دروازہ پسند آیا، ہر چیز میں اعتراض کرنے لگے۔ ارے بھائی ہمارا مکان ہے، ہمارا جیسے دل چاہا ویسے ہم نے بنایا، آپ نے ہمیں دکھایا، اور جب ہم نے دیکھا ہم نے کہا ماشاءاللہ کیا کہنا، قرآن عالم اور ترقی دے۔ لیکن دکھانے والا بھی خوش ہو گیا، ہمارے پاس سے کچھ گیا نہیں، اور خواہ ہمارے اور اس کے درمیان برائی بھی نہیں پڑی۔ ایک مومن سے محبت کرتا تھا اور وہ کرتا رہا، اسی کا نام حکمت ہے۔ دیکھیے اسی کا نام حکمت۔ رائے دیجئے، بلا وجہ رائے نہ دیجئے۔ جب کوئی رائے آپ سے مانگے تب آپ رائے دیجئے، پوری توجہ سنیے گا، تب رائے دیجئے۔ یہ سارے جھگڑے جو ہوتے ہیں یہ صرف اس لیے ہوتے ہیں کہ لوگ زبردستی خدائی فوجدار بنے ہوئے ہیں۔ وہ انجمن جا رہی، ان کا صاحب آپ کو یوں چلنا چاہیے تھا، اور کہا آپ کو یوں چلنا چاہیے تھا، اور کہا صاحب آپ کو یہ والا نوحہ یہاں پر پڑھنا چاہیے۔ ارے بھائی ان کی انجمن ہے، وہ انجمن میں ہے، ان کی جو سمجھ میں آ رہا ہے وہ پڑھ رہے ہیں۔ کر تو رہے ہیں ذکر اہل بیت، کر تو رہے ہیں ذکر اہل بیت، یہ یوں چلنا چاہیے تھا، وہ چلنا چاہیے تھا، یہ کرنا چاہیے تھا، وہ کرنا چاہیے تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خالی آپ اوپری معاملہ دیکھ رہے ہیں، خالی آپ شو چاہتے ہیں، روح نہیں ہے۔ اور خدا کی قسم جو کوئی کچھ دکھا کے عمل کرتا ہے تو پھر اسے کچھ ملتا نہیں۔ ایک جملہ میں آپ کے سامنے عرض کروں، آغا خمینی نے، آیت اللہ خمینی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، پوری توجہ سنیے گا، اور یہ بالکل جاتے جاتے میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، اس لیے کہ اب سال بھر پڑھا ہے، سال بھر کے بعد ہی مجھ سے ملاقات ہوگی، تبھی کوئی جھگڑا کرے گا، ابھی تو کر ہی نہیں پائے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد باتیں ہیں نا، میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ آیت اللہ خمینی نے اپنی کتاب میں لکھا کہ کبھی کبھی انسان نماز پڑھ کے بھی مشرک ہو جاتا ہے۔ کبھی سنا ہے آپ نے؟ غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ نماز پڑھ کے بھی مشرک ہو جاتا ہے، شرک ہو جاتا ہے نماز، اور نمازی مشرک ہو جاتا ہے۔ اب کہیے عزاداروں کو کافر، اب کہیے عزاداروں کو مشرک۔ آیت اللہ خمینی کہہ رہے ہیں کہ نمازی بھی مشرک ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کی نماز دیکھ کے یہ نہ سمجھیے کہ پکا مومن ہے۔ ہر نماز پڑھنے والے سے مرعوب نہ ہوئیے، پہلے یہ بھی تصدیق کر لیجئے کہ نماز پڑھنے والا نمازی ہے یا مشرک ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد پوری توجہ سنیے گا۔ اب کیسے ہو جاتا ہے؟ بھئی میرے لیے آپ کہہ دیں کہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، جو سمجھ میں آتا ہے کہہ دیتے ہیں، یہ تو ذاکرین ہیں، انہوں نے تو قوم کو برباد کر کے رکھ دیا ہے، یہ خطیب ہیں، انہوں نے تباہی مچا دی ہے۔ آیت اللہ خمینی تو عالم ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ کبھی کبھی نمازی بھی مشرک ہو جاتا ہے، اور اس کی انہوں نے وجہ بیان فرمائی۔ وجہ یہ بیان فرمائی کہ آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے، یا میں آپ کو کیوں کہوں، میں اپنی ہی مثال دوں کہ میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا، اور جب میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا تو میرے قریب میں آ کے قبلہ کعبہ کھڑے ہو گئے، اور جب قبلہ کعبہ کھڑے ہو گئے تو میری نماز اور گاڑی ہوتی جا رہی ہے۔ پوری توجہ سنیے۔
اب سنبھل سنبھل کر قرأت بھی ہو رہی ہے، لحن بھی ہے، قاعدے سے نماز ہو رہی ہے۔ کیوں دل میں یہ خیال آ رہا ہے کہ مولانا مجھے دیکھیں تو دیکھ کے سمجھیں کہ میں کتنی اچھی قرأت کر رہا ہوں، دیکھیں کہ میں کیسے نماز پڑھ رہا ہوں۔ خوانی صاحب نے کہا کہ اب یہ نمازی نہیں رہا، مشرک ہو گیا۔ کیوں مشرک ہو گیا؟ اس لیے کہ یہ نماز جو ابھی تک اللہ کے لیے ہو رہی تھی اس میں مولانا بھی شریک ہو گئے، اور جب مولانا شریک ہو گئے تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کی راہ میں شرک ہو گیا، شریک کر لیا، اور جب شریک کر لیا تو نمازی مشرک ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز پڑھو تو صرف اللہ کے لیے پڑھو، یعنی نماز پڑھنے کے عالم میں یہ خیال نہیں آنا چاہیے کہ کوئی دیکھ رہا ہے یا کوئی سن رہا ہے۔ اگر سننے والے کا خیال آئے تو صرف اللہ تصور میں ہو، اور دیکھنے والے کو سوچو تو صرف اللہ سمجھ میں آئے۔ بس یہی معاملہ عزاء حسین کا بھی ہے کہ جب عزاء کے لیے آئیے تو بس حسین کو سامنے رکھیے اور باقی کسی کو سامنے نہ رکھیے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے، ایک اور آواز بلند صلوات پڑھیں محمد۔ بس آپ یہ سمجھ لیں کہ جیسے نمازی کو اللہ دیکھتا ہے ویسے ہی عزادار کو حسین دیکھتے ہیں، حسین دیکھتے ہیں، اور کسی کی فکر نہ کیجئے، صرف حسین کی فکر، لیکن صرف حسین کی فکر۔ اب آج کہنے کا میرا مطلب یہ تھا کہ لوگ ہم سے یہ کہتے ہیں آپ کم ہیں کم ہیں کم ہیں کم ہیں، تو ہمارا جواب یہ ہے کہ ہم کم ہیں اسی لیے ہم حق پہ ہیں۔ دیکھیے ہم کم ہیں اسی لیے ہم حق پہ ہیں، اس لیے کہ جدھر سب ہیں ادھر گمراہی ہے۔ دیکھیے جدھر سب ہیں ادھر گمراہی ہے، اور جدھر ہم ہیں اسی طرف حق ہے۔ اس لیے کہ رسول اللہ نے یہی ارشاد فرمایا کہ امت کے 73 فرقے ہوں گے، ایک جنت میں جائے گا، 72 جہنم میں جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت میں جانے والے کم ہیں، جہنم میں جانے والے زیادہ ہیں۔ لیکن جہنم میں جانے والے زیادہ ہیں۔ حضرت آدم کا مسئلہ دیکھ لیجئے، خلافت کا اعلان ہوا، سارے ملائکہ کہہ رہے تھے ہم میں سے بنا دے، اللہ نے کہا نہیں بناؤں گا، تو اکثریت تھی ملائکہ کی، اقلیت میں تھا اللہ، ایک اللہ، ڈھیروں ملائکہ۔ نوح کا زمانہ آ گیا، ڈوبنے والے سارے زمانے والے، نجات پانے والے 80 آدمی جو ایک چھوٹی سی کشتی میں سما گئے، لیکن چھوٹی سی کشتی میں سما گئے۔ اسی طرح سے اگر آپ دیکھتے چلے جائیں تو ہمیشہ حق اقلیت کے ساتھ رہا ہے، اکثریت کے ساتھ نہیں رہا ہے۔ لیکن اکثریت کے ساتھ نہیں رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیشہ اکثریت نے، یہ بڑا قیمتی جملہ حضرات کے سامنے عرض کر رہا ہوں، سے آپ چاہیں جیسے سماعت فرمائیے گا، اکثریت نے طاقت کو حق سمجھا ہے اور طاقت کو حق بنایا، اور یہ سمجھا ہے کہ جس کے پاس طاقت ہے اس کے پاس حق ہے۔ مگر اقلیت نے جواب دیا ہے کہ طاقت کا نام حق نہیں ہے بلکہ حق کا نام طاقت ہے، اور ثابت کیا ہے کربلا کی سرزمین کے اوپر حسین ابن علی، اور یہ بتایا ہے کہ طاقت کا نام حق نہیں ہے بلکہ حق کا نام طاقت ہے۔ کیسے؟ ایک طرف لاکھوں ہیں، ایک طرف 72 حسین کے ساتھ ہیں، اور جو 72 حسین کے ساتھ ہیں اس میں بھی 80-85 برس کے حبیب ابن مظاہر بھی ہیں، اور 6 مہینے کے علی اصغر بھی ہیں۔
عزیزوں، حسین اپنے 72 ساتھیوں کے ساتھ کربلا کی سرزمین پر، دوسری طرف لاکھوں کا لشکر ہے، لا تعداد لشکر ہے۔ روایتوں میں اختلاف اسی لیے ہے کہ کوئی صحیح طریقے سے گنتی نہیں کر پایا، لاکھوں کا لشکر، اور اس لشکر کے مقابلے میں 72 تھے۔ دیکھیں 72 تھے۔ حسین نے اس چھوٹے سے لشکر کو یوں ترتیب دیا کہ اپنے لشکر کا علم آقا ابوالفضل عباس کو دیا، اور بیان ایک عجیب و غریب ہے، اور یہ بیان ہے کہ حضرت عباس نے شب عاشور جنگ کا ایک نقشہ بنایا تھا، اور جب آقا حسین کے پاس پہنچا تو آقا حسین نے فرمایا کہ عباس، اس طرح سے اگر لڑائی ہوئی تو یہ لشکر تو لشکر ساری کائنات بھی اگر مخالفت پہ آمادہ ہو جائے تو کوئی نہ بچے گا۔ عباس، ہم یہاں جنگ کرنے نہیں آئے ہیں، ہم یہاں قربانی دینے کے لیے آئے ہیں۔ اور اس کے بعد اس نقشے کو نامنظور فرما دیا، لیکن ان 72 آدمیوں کو آقا عباس نے اس طرح سے لڑایا ہے کہ لاکھوں سے جنگ دن بھر ہوئی ہے۔ دیکھیں کہیں کے اوپر 72 کیا 200-400 500 آدمی بھی ہوں، اور دوسری طرف لاکھوں نہیں، اگر 10-20 ہزار کا بھی مجمع ہو تو میں سمجھتا ہوں 10 منٹ نہ لگیں گے اور سب کو ختم کر کے چلے جائیں گے۔ لیکن کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ حضرت عباس نے لشکر کو کس انداز سے لڑایا ہے؟ صبح عاشور سے جنگ شروع ہوئی اور عصر عاشور پر جنگ تمام ہوئی۔ 72 لڑنے والے تھے، دن بھر میں لاکھوں نے مل کے 72 کو شہید کیا ہے۔ دیکھیں 72 کو شہید کیا ہے، اور ان 72 میں 30 آدمی وہ ہیں کہ جنہوں نے جنگ ہی نہیں کی۔ یہ سب صبح کی نماز کے عالم میں شہید ہوئے۔ جب ادھر نماز ہو رہی تھی تو ادھر سے تیروں کی بارش ہو رہی تھی، اور اس تیروں کی بارش سے 30 آدمی اسی وقت شہید ہو گئے تھے، اور حسین نے ان 30 لاشوں کو اٹھایا ہے اور ایک خیمے میں لے جا کے رکھ دیا۔ 30 آدمی یہ ہیں، پھر شہزادے علی اصغر ہیں جنہوں نے جنگ نہیں کی۔ اب آپ غور فرمائیں کہ کتنے آدمی تھے جو جنگ کرنے والے تھے، لیکن حضرت عباس کی ہدایت پر اگر جنگ ہو رہی تھی تو پھر ایسی جنگ ہوئی ہے کہ جو یادگار جنگ ہوئی ہے۔ اب لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ صاحب اس سے فائدہ کیا ہے؟ اس سے بہت بڑا فائدہ تو بالکل سامنے نظر آ رہا ہے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے، لاکھوں کی عزت مٹی میں ملتی جا رہی ہے، 72 کی عظمت بڑھتی جا رہی ہے۔ اس لیے کہ ان 72 کی بہادری سامنے آ رہی ہے کہ دیکھنے میں 72 ہیں، مگر اس طرح سے لڑ رہے ہیں کہ لاکھوں کا لشکر بھی ان کا کچھ بگاڑ نہیں پا رہا۔ اور کس طرح سے جنگ ہوئی یہ آپ کو معلوم ہے، لیکن آپ تو محبت کرنے والے ہیں نا، لہذا آپ روتے ہیں اور تڑپ کے کہتے ہیں کہ ایک دوپہر میں فاطمہ کا گھر لٹ گیا۔ عزیزوں، یہ شب عاشور ہے، حسین کی زندگی کی آخری رات ہے، علی اکبر کی جوانی کی آخری رات ہے، گہوارے کی آبادی کی آخری رات ہے۔ یہ رات آپ کو جاگ کے گزارنا ہے۔ کیوں کہ اس لیے کہ اس رات میں آقا حسین شب بھر عبادت کرتے رہے، شب بھر عبادت کرتے رہے۔ رات کے واقعات بڑے غضب کے ہیں اور عجیب و غریب ہیں، خدا کی قسم جو بیان سے باہر ہے۔
رات گزر رہی ہے، خیام حسینی کے چاروں طرف آقا عباس ہیں کہ جو پہرا دے رہے ہیں کون؟ کا آقا ابوالفضل عباس۔ ادھر حسین عبادت میں مشغول ہیں، اس رات کی مہلت لی ہے، حسین ابن علی نے اس رات کو عبادت کے لیے مانگا ہے، اور اس کے بعد عبادت کرتے کرتے آواز دی عباس ذرا سب کو ایک خیمے میں جمع کرو۔ سارے اصحاب کو ایک خیمے میں جمع کر لیا گیا۔ آقا حسین ایک بلندی کے اوپر ذرا سا بیٹھ گئے، اور اس کے بعد فرمایا کہ دیکھو تمہیں معلوم ہے کل قربانی کا دن ہے، تم جانتے ہو کل سب شہید کر دیے جائیں گے۔ لوگوں نے کہا کہ ہاں ہمیں معلوم ہے، صحرا کے جائے ہم سب آپ کے قدموں پر اپنی جان نثار کر دیں گے۔ کہ ایک بات یہ بھی سمجھ لو کہ یہ جو لشکر آیا ہے یہ میرے خون کا پیاسا ہے، اگر تم میں سے کوئی کہیں جانا چاہتا ہے تو چلا جائے، اس لیے کہ تمہیں کوئی روکے گا نہیں، تم اگر جانا چاہتے ہو تو جا سکتے ہو۔ سب خاموشی سے بیٹھے رہے۔ یہ اپنا رسول اللہ یہ آپ نے کیا فرما دیا؟ حسین آگے بڑھ کے فرمایا کہ اگر تمہیں یوں جانے میں شرم آتی ہے تو میں چراغ بجھائے دیتا ہوں، اب اس اندھیرے میں جہاں چاہو وہاں چلے جاؤ۔ یہ کہہ کے آگے بڑھے، چراغ کو گل کر دیا، چراغ گل ہو گیا، لیکن حسین دیکھ رہے ہیں دھیرے دھیرے اصحاب کی سسکیوں کی آواز حسین کے کانوں تک پہنچنے لگی۔ اب چراغ کو پھر روشن کیا تو دیکھا جو جہاں بیٹھا تھا وہیں بیٹھا رو رہا تھا۔ آواز دی تم گئے نہیں، جواب ملا کہ نبی زادے اگر 70 مرتبہ مارے جائیں اور جلائے جائیں جب بھی ہم آپ کے دامن کو چھوڑ کے نہ جائیں گے۔ امام حسین نے فرمایا کہ میرے صاحب میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہیں بخشواؤں گا، میں تمہیں جنت تک لے جاؤں گا، جنت یقینی سمجھو، لیکن اگر جانا چاہو تو چلے جاؤ۔ آواز آئی کہ شہزادے ہم نے آپ سے محبت کی ہے تو جنت کی لالچ میں نہیں کی ہے، بلکہ ہم تو آپ کو لائق محبت سمجھتے ہیں، لہذا محبت کر رہے ہیں۔ جب یہ سارے اقرار لے لیے تب حسین ابن علی اپنی جگہ سے اٹھے اور کہ فرمایا اچھا اگر ایسا مسئلہ ہے تو پھر سنو، اے حبیب تم کل شہید کیے جاؤ گے، اے جان کل تمہارا سر کاٹا جائے گا۔ ایک ایک کا نام لے کے بیان کرتے چلے جاتے ہیں، شہداء کی فہرست بیان ہو رہی ہے، جس کا نام لیتے ہیں وہ خوش ہو جاتا ہے کہ اچھا کل شہادت ہمیں بھی نصیب ہوگی۔ بیان کرتے کرتے خاموش ہوئے۔ جناب قاسم نے آگے بڑھ کے پوچھا چچا میرا نام نہ لیا، کہا میرے لال تمہارے نزدیک موت کیسی ہے؟ کہا شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ تمہارا بھی نام، تمہارے بھائی علی اصغر کا بھی نام۔ اب جو علی اصغر کا نام سنا بے چین ہو گئے۔ اے چچا کیا اسقیہ خیموں میں آ جائیں گے؟ اے قاسم علی اصغر کو لے کے میں میدان میں جاؤں گا۔ عزیزان محترم وہی ہوا۔ روز عاشورہ حسین نے لاشوں پر لاشیں اٹھائے، جنازوں پر جنازے حسین نے اٹھائے، اور پھر دھیرے دھیرے وہ وقت بھی آیا کہ اب حسین آواز دے رہے ہیں حل من ناصر ینصرنا حل من معین یعیننا، کوئی ہے تم میں سے ایسا کہ جو آ کے ہماری مدد کر سکے؟ کوئی جواب نہ آیا۔ دوستوں کی لاشیں تڑپی، کٹی ہوئی گردنوں سے صدائے لبیک بلند ہوئی۔ آقا ہم اب بھی حاضر ہیں آپ کی مدد کرنے کے لیے، لیکن کیا کریں موت نے مجبور کیا۔ اشارے سے فرمایا تم اپنے حالت میں رہو کہ ایک مرتبہ خیمے سے رونے کی آواز آئی، گھوڑا دوڑاتے ہوئے تیرے خیمہ پر آئے۔ آنے کے بعد سوال کیا، شہزادی زینب نے فرمایا بھیا آپ کی فریاد سن کے علی اصغر نے اپنے کو جھولے سے گرا دیا، لاؤ میرے بچے کو مجھے دے دو۔ بچے کو آغوش میں لیا، ابا کا سایہ کیا، میدان کا رخ کیا، ایک بلندی پر پہنچے، سوال آپ کیا، جواب میں ہرملا کی کمان کڑکی، تیر بچے کے گلے پر لگا، بچے کے گلے پر تیر لگا، علی اصغر باپ کے ہاتھوں پر شہید ہو گئے۔ تیر کو نکالا، چلو میں خون لیا، زمین و آسمان نے انکار کیا،
خون کو چہرہ اقدس بملا خیمہ گاہ تک آئے، پھر واپس ہوئے، فرماتے جاتے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون، رضاً بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ ایک مرتبہ تیرے خیمہ پر پہنچ کے آواز دی، ربا علی اصغر آ گئے۔ سب سے پہلے سکینہ آ گئی، خیمے میں معلوم ہوا کہ علی اصغر مارے گئے، خیمے میں کوہرام برپا ہوا۔ ماں نے تڑپ کے آواز دی، اے میرے لال، کیا تیرے جیسے بچے بھی نہر کر دیے جاتے ہیں؟ آج ایران محترم شہزادہ علی اصغر اس دنیا سے گزر گئے۔ ننھے سے لاشے کو لیا، پشت خیمہ پر آئے، ذوالفقار کو نکالا، ننھی سی تربت بنا رہے ہیں کہ ایک مرتبہ کسی نے آ کے سلام کیا، اب جب سلام کیا تو منہ کے دیکھا، جواب سلام دے کے فرمایا بھائی تو مسافر معلوم ہوتا ہے، تو مسافر معلوم ہوتا ہے۔ اس نے آگے کہا آقا آپ نے کیسے سمجھا؟ کہ کیونکہ تو نے مجھے سلام کیا، ارے اب تو مجھے کوئی سلام کے لائق بھی نہیں سمجھتا، میرے سلام کرنے والے سب آرام کر رہے ہیں۔ بس یہ سننا تھا کہ رونے لگا اور رو کے کہتا ہے آقا آپ کی بیٹی کا قاصد ہوں، خط لایا ہوں، کلام خط میرے حوالے کرو۔ خط لیا، پڑھنا شروع کیا، حسین پڑھتے جاتے تھے، روتے جاتے تھے، روتے جاتے تھے۔ قاصد نے جو دیکھا تو اس نے عجیب عالم دیکھا کہ آقا حسین رو رہے ہیں، تو اس نے ایک مرتبہ در خیمہ کی طرف دیکھا۔ اب جو در خیمہ کی طرف دیکھا تو حسین نے فرمایا بھائی ادھر کیا دیکھتا ہے؟ کہا آقا آپ کی بیٹی نے کچھ زبانی بھی کہلایا تھا، کہ بیان کر کیا کہا تھا؟ کہا میں اپنے بچے کے لیے خدا کی قسم کرے گا پھٹ جائے تو واقعہ بیان کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں اپنے بچے کے لیے ایک پیالے شیر لیے جاتا تھا، آپ کی بیٹی دروازے پر بیٹھی ہوئی رو رہی تھی اور طرف کے کہہ رہی تھی ارے کوئی ہے جو میرے خط کو میرے بابا تک پہنچا دے۔ جب میں نے یہ آواز سنی تو میں نے طلب کے کہا اے بیٹی، اے حسین کی بیٹی سغرا، اپنا خط میرے حوالے کر دو، میں لے کے جاؤں گا۔ اور یہ پیالے شیر میں اپنے بچے کے لیے جا رہا تھا، مگر اب یہ پیالے شیر لے کے نہ جاؤں گا جب تک تمہارا خط آقا حسین تک نہ پہنچا دوں۔ بس جیسے ہی کہا اے میرے مولا وہ آپ کی بیٹی ہے، توڑ گئی، توڑ کے کہتی ہے نہیں پہلے اپنے بچے کو پیالے شیر پہنچا دے، اس لیے کہ میرا بھی ایک چھوٹا سا بھائی علی اصغر ہے، میرا بھی ایک چھوٹا بھائی علی اصغر ہے جو سفر میں ہے۔ خدا سب کے بچوں کو سلامت رکھے، میرا بھائی علی اصغر بھی سلامت رہے۔ اب جو یہ سنا تو میں خاموشی سے چلا گیا، پھر پلٹ کے آیا، خط لے کے چلا۔ اے میرے آقا میں یہاں جس سے پوچھتا تھا کوئی نہ بتاتا تھا، میں نے یہاں پر آ کے آپ کی مظلومی اور جلاوت کو دیکھا تو میں سمجھ گیا کہ آپ ہی آقا حسین ہیں۔ اے آقا یہ کیا عالم ہے؟ کیا زبانی کیا کہا تھا؟ کیا زبانی کہا تھا کہ اب میرا چھوٹا بھائی علی اصغر، اب میرا چھوٹا بھائی علی اصغر اب تو وہ گھٹنیوں چلنے لگا ہوگا، اگر گھٹنیوں چلتا ہوا تیرے خیمہ پر آ جائے تو اسے اٹھا کے میری طرف سے پیار کر لینا، اور اگر نہ ملے تو میرے بابا سے کہہ دینا کہ بابا میرے بھیا کو پیار کر لینا۔ بس یہ سنا تھا حسین نے اب آقا دامن یہ کہتے ہوئے ہٹایا اے بھائی علی اصغر کو باہر تلاش نہ کرو، اے میرے بچے کو تیر مار دیا، علی اصغر کو شہید کر دیا، لبوں پر لب رکھ دیے، آواز دی اے علی اصغر سغرا کا خط آیا ہے، اے بیٹا تمہیں پیار